السلام علیکم دوستو دجال اس وقت سمندر کے بیچ کسی ٹاپو میں قید ہے۔ وہ کچھ لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے وہ لوگ اس ٹاپو پر کیسے پہنچے؟ کیا آج بھی کچھ لوگ دجال کے سمپرک میں ہیں؟ آخر وہ ٹاپو کہاں ہے؟ آج گوگل میپ میں یہ ٹاپو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ آج ہم اس ویڈیو میں ان سارے سوالوں کا جواب آسانی سے جانیں گے۔ دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو دجال وہ فتنہ فساد ہے جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی امتیوں کو خبردار کیا۔ اس کو قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ فساد بتایا گیا ہے۔ دجال کے پاس بھرپور شیطانی طاقت ہوگی، وہ اس کے ذریعے دنیا میں تباہی مچا دے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ اس کے بارے میں ایک عجیب و غریب روایت حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمیم داری پہلے نسلانی آدمی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک واقعہ بتایا ہے جس سے تمہیں میری اس بات پر سچائی معلوم ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے بارے میں تمہیں بتایا تھا۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوئے جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ قبیلہ لکھم اور جذام کے 30 آدمی اور تھے، اور وہ لوگ ایک مہینے تک سمندری طوفان سے پریشان رہے۔ آخر کار سمندری سفر کے بیچ پچھم کی طرف ایک ٹاپو پر ان کی نظر پڑی جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس ٹاپو پر اتر گئے۔ جب وہ اس ٹاپو پر گئے تو انہیں جانور کی شکل کا ایک چیز دکھائی دیا جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کمبخت تو کون سی مصیبت ہے؟ وہ بولا، میں دجال کا جاسوس ہوں۔ اس گرجا گھر میں چلو، وہاں ایک شخص تم سب کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم لپک کر اس گرجا گھر میں پہنچے تو ہم نے ایک عجیب شخص کو دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ، پیر، گردن، جہاں تک کہ پوری جسم لوہے کی مضبوط زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے رہنے والے ہیں۔ ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک مہینے تک ہم بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد ہم اس ٹاپو پر آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتا کہ بیسان کے کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے، اس میں پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا سمندر کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جبکہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، جگر چشمے کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور کیا اس بستی والے اس پانی سے کھیتوں میں سیراب کرتے ہیں یا نہیں، یعنی کھیتی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے اپنی کھیتی بھی کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا، اچھا آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے کہا کہ وہ آس پاس کے علاقوں میں پکڑ بنا چکے ہیں اور لوگ ان کا مذہب قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، عرب کے لوگوں کے لیے ٹھیک تھا کہ وہ اس کے مذہب کو قبول کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے کہ مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔
میں باہر نکل کر پوری دنیا میں گھوموں گا۔ 40 دن کے اندر اندر مکہ اور مدینہ چھوڑ کر پوری دنیا گھوم لوں گا۔ ان دونوں جگہ میں مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی مبارک کو ممبر پر مار کے فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ ملک شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ وہ پورب میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورب کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری ان کے ساتھیوں نے دجال سے جس ٹاپو میں ملاقات کی تھی، اس کے بارے میں آج تک کسی کو جانکاری نہیں مل سکی، لیکن اس بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے ہیں کہ وہ چھپا ہوا ٹاپو کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں سے بندھا قید ہے۔ کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ عرب کے سمندر میں موجود شبترا نام کا وہ ٹاپو ہے جہاں دجال قید ہے۔ یہ ٹاپو بہت ہی عجیب و غریب جگہ ہے۔ شبترا ٹاپو یمن کے حصے میں آتا ہے اور سمندر کے کنارے سے 400 کلومیٹر کی دوری پر اس ٹاپو پر موجود چرند پرند اور پیڑ باقی دنیا سے بہت الگ ہیں۔ ڈریگن بلڈ نامی ٹری، عجیب و غریب پیڑ بھی اسی ٹاپو پر اگتے ہیں، جس کی ٹہنی سے لال رنگ کا رس نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے پیڑ سے خون بہہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس ٹاپو میں حیران کر دینے والے 700 قسم کے مخلوقات اور پیڑ موجود ہیں۔ اس ٹاپو پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں پر ایک مشہور گفا الہوک ہے جو 300 کلومیٹر لمبا ہے۔ اتنا بڑا گفا پوری دنیا میں کہیں اور نہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دجال پورب سے نکلے گا اور ایسی جگہ پر نکلے گا کہ جہاں سے وہ پوری دنیا میں اپنی طاقت دکھائے گا۔ اسی لیے ان ساری نشانیاں کی وجہ سے لوگ اس ٹاپو کو دجال کا ٹاپو کہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اٹلانٹک سمندر میں موجود برموڈا ٹرائینگل کو ہی دجال کا ٹاپو بتاتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کمپاس کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ وہاں جانے والے جہاز اور کشتی بھی واپس نہیں آتے۔ وہاں بہت سارے حادثے ہو چکے ہیں۔ برموڈا ٹرائینگل میں پیرانارمل یعنی جنوں اور بھوتوں سے جڑی ہوئی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس علاقے میں زیادہ تر سمندری طوفان آتے ہیں اور اونچی اونچی سمندر کے لہر چلتی ہے۔ برموڈا ذرا سا ایک ٹاپو کا نام ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ سنسان ٹاپو موجود ہیں جہاں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا ہے۔ اس برموڈا ٹرائینگل پر کی گئی ریسرچ کی رپورٹ بھی آج تک نہیں چھپی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ مصر کے ایک مشہور ریسرچر داؤد عیسیٰ کے کہنے کے مطابق برموڈا تریکون کا ایک بڑا حصہ دجال کے قبضے میں ہے۔ اس نے باقاعدہ یہاں ایک بہت بڑا محل بنا رکھا ہے جو تریکون کی شکل میں موجود ہے۔ اتہاس میں دجال کے ٹاپو کے بارے میں ایک مشہور دعویٰ عثمانی امینور بحر اور جغرافیہ دبیری رئیس کا ہے، جن سے عثمانی حکومت کے زمانے میں دنیا کا ایک نقشہ بنوایا تھا۔ اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں، ایک عجیب جگہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جہاں اس میں ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو آدھا جانور کے جیسے دکھائی دیتا ہے، جس کو لوگ نے دجال کہا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور لکھک نے سلیمان برخان نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک ٹاپو میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے چاہنے والے یعنی امریکہ اسرائیل کو ڈائریکشن دیتا ہے اور امریکہ اور یہودیوں کے سمندری جہاز اس ٹاپو تک جاتے ہیں جہاں وہ اس گرجا گھر میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، لیکن یہ جانکاری اتنی خفیہ ہوتی ہے کہ آج تک کوئی بھی یہ نہیں جان پایا کہ یہ ٹاپو کہاں موجود ہے۔ برگان نے لکھا کہ برموڈا تریکون میں ہی ہے کیونکہ برموڈا ٹرائینگل میں ایک ایسا ٹاپو موجود ہے جہاں بڑا گرجا پایا جاتا ہے جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے اور اگر کوئی وہاں پر جانا چاہے تو وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔
یہ ٹاپو کوئی عام ٹاپو نہیں ہے، اسی وجہ سے گوگل میپ میں اس ٹاپو کی لوکیشن نہیں ملتی۔ حالانکہ کئی لوگوں نے یہ دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس ٹاپو میں امریکہ کے سمندری جہاز جاتے ہیں۔ عائشہ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال پرانے زمانے سے بحرالکاہل کے اس سنسان ٹاپو میں رہتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال تک وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اس کو نکلنے کی اجازت نہیں، لہٰذا اب وہ برموڈا ٹرائینگل کے قریبی ویران ٹاپو میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی شیطانی طاقتوں اور اپنے چاہنے والوں کی مدد سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ ٹاپو بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے وہ تمام سازشیں کرتا ہے اور سرکشی پھیلاتا ہے۔ اب ان ٹاپو میں دجال کا ٹاپو کون سا ہے، اس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور اپنے وقت پر اللہ کے حکم سے باہر آئے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ فساد ثابت ہوگا، جس فتنہ فساد سے بچنے کے لیے پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، تو دوستو اس راستے پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔